بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسٹیٹیوٹ آف اربنزم کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں عصمت اللہ اور میرے ساتھ موجود ہیں رومینا خورشید عالم صاحبہ، ممبر نیشنل اسمبلی، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور کنوینر ایس ٹی جیز. ان سے آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام، خوش آمدید. رومینا صاحبہ، ایک اور ایس ٹی جی جو کہ بہت اہم ہے، ایس ٹی جی نمبر 5. جب ہم بات کرتے ہیں جینڈر ایکویلٹی کی، جیسے کہ آپ کے دائیں طرف موجود بھی ہے، ایس ٹی جیز 5 میں جینڈر ایکویلٹی اور پھر اربن سپیسز کا ایک انکلوسیو ہونا اور جینڈر انکلوسیو ہونا، تاکہ تمام جینڈرس میں بآسانی اپنے روزمرہ کے معاملات کو پورا کر سکے. تو یہ جو ایس ٹی جی 5 ہے، اچیونگ جینڈر ایکویلٹی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی عصمت، کیونکہ میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں جہاں پر لوگ سیاسی مسالے اور ادھر ادھر کی چیزیں بیچنے میں مصروف ہیں، آئی تھنک اٹس اے بریلینٹ کاوش کہ جہاں پر آپ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ کو جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں، اور آپ اس کے اوپر لوگوں کو، ہمارے جو سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان کو آپ ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اویئر بھی کر رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک بات آتی ہے ایک جینڈر ایکویلٹی کی، جینڈر کی بات آتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اربن ایریاز جو ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جی، کردار اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے اربن سٹیز ہیں، وہاں پر جینڈر جو ہے، میل فیمیل بوتھ دے آر ورکنگ، لائک ورکنگ لیڈ میں ہیں، لوگ بہت کام کرتے ہیں. خواتین کی بھی تعداد ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں بہت ساری جگہوں پہ تو خواتین کی تعداد جو ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے. تو ان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے، وہ جو اسپیسز ہیں، آفیسز ہیں، یہ تمام چھوٹی بڑی چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا اربنائزیشن کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ پڑھی لکھی عورت یا پڑھا لکھا مرد جب وہ گاؤں سے کسی جگہ سے نکل کے ایک اربن سوسائٹی میں آتے ہیں، تو وہ اربن سوسائٹی کے جو کرائیٹیریاز ہیں اور ان کی جو طریقہ کار ہیں، ان میں وہ کس طرح، ان کی ایکسیپٹنس کیسے ہوتی ہے، ان کو کیا کیا چیلنجز آتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ، بلکہ چاہے لیجسلیشن کی بات ہو، اویئرنیس کی بات ہو، رائٹس کی بات ہو، یا مل کر کام کرنے کی بات ہو، تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. نمائندہ صاحبہ، پاکستان میں بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ یقین طور پہ جہاں آپ ایس ٹی جیز، مختلف ایس ٹی جیز کو دیکھ رہے ہیں، ایس ٹی جی 5 ایکویلٹی ہے، جینڈر ایکویلٹی ہے، یہیں پر یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ بڑے چیلنجز کیا ہیں جو آپ کو درپیش ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں چیلنجز تو کس فیلڈ میں اور کس جگہ پر نہیں ہوتے. چیلنجز پاکستان میں بھی ہیں، چیلنجز امریکہ میں بھی ہیں، چیلنجز بنگلہ دیش میں بھی ہیں، چیلنجز دنیا کے ہر نکڑ میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتی ہوں، میرا زیادہ بلیو یہ ہے کہ اگر کوئی چیلنج آ رہا ہے تو اس میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ اس چیلنج کو میٹ کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے جیسے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو خواتین کے بہت، شاید لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہی کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہائیجینکلی، ہیلتھ وائز. دیٹ از واش رومس کے کئی دفعہ ہمیں آفیسز میں بڑے لوگوں کو چیلنجز آتے ہیں. اربن سوسائٹیز میں بھی کلینینس کا آتا ہے، بیہیویئرس کا آ جاتا ہے، ایکسیپٹنس کا آ جاتا ہے. دیز ٹائپ آف چیلنجز، میرے نزدیک چیلنج کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، چیلنج ہی ہوتا ہے. چاہے وہ بالکل وہ پھر ہائیجین سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر ہو. تو چیلنجز آر آلویز دیر. سو آئی ڈونٹ تھنک سو وین یو ٹیک دا نیم آف چیلنج، سو آئی تھنک اٹس مور اور لیس اسمال اور بگ ڈزنٹ میٹر. چیلنج. موبیلٹی ایک بہت بڑا ایشو آپ نے ذکر کیا کہ خواتین آج کل ہر شعبہ میں موجود ہیں، اور اربن ایریاز میں، اربن اسپیسز میں تو بہت زیادہ تمام فیلڈز میں پیش ہیں. لیکن یہیں پر جب ایکول اپرچونیٹیز کی بات کی جاتی ہے تو ایکول موبیلٹی بھی بہت ضروری ہے، ایکسیسیبل ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہت ضروری ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور بہت پرابلمٹک بھی ہیں. یہ سب سے بڑا، بلکہ سب سے بڑا تو نہیں میں کہوں گی، ون آف دا چیلنجز میں سے یہ ایک چیلنج ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے. جیسے ہم کچھ لوگوں کو، ایسے بچوں کو میں ملی ہوں جنہوں نے ڈیو ٹو دس ٹرانسپورٹیشن چیلنج دے ہیو کوئٹ دیئر جاب، which is of course something very problematic for them. کیونکہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر پاتا کہ اس کے پاس گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو. لیکن اب جیسے ہم دیکھیں کہ وہ ٹیبو ایک بریک ہوا کہ لوگ جو ہے، خواتین جو سی ہیں، بچیاں جو سی ہیں، وہ اسکوٹیز پر بھی آ رہی ہیں، اسکوٹرز بھی چلا رہی ہیں، موٹر بائکس چلا رہی ہیں، اور کریم ڈرائیورز وغیرہ اس طرح کی ڈرائیورز اور فیسلٹیز بھی ہیں. لیکن اسٹل آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس اے لاٹ اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ فرام دا ایس ڈی جیز بہاف. ہم نے جو اسلام آباد ٹریفک پولیس ہے ان کے ساتھ مل کر، اور اس پہ جینڈر کے اوپر بھی بلکہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں. اور ساتھ ساتھ اس کے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیس کہ ہم ان ایشوز کو جو ہے میکسیمم حد تک سارٹ آؤٹ ایڈریس کر سکیں. یہیں پر ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ
اربن موبلٹی اور بڑے شہروں میں موبلٹی کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین جب آ کے ورکنگ کرتی ہیں تو ان کا وہاں پہنچنا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے مختلف ٹرانسپورٹیشن, پھر کبھی ایک گاڑی اور دوسری گاڑی, تو کیا اس کے لیے کوئی ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے, کوئی ایسے نئے راستے نکالے جا رہے ہیں تاکہ جو خواتین شہروں میں کام کر رہی ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ پہنچنا بہت آسان اور ٹرانسپورٹیشن کے آسان طریقے مل سکیں؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے آپ کی کہ خواتین کو چیلنجز آ رہے ہیں, بالکل ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں ٹریفک سے ریلیٹڈ. میں اس میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جیسے میٹرو بسز وغیرہ ہیں, ہماری گرین بسز, گرین لائن ٹرین, اورنج لائن ٹرین, اس کے اندر خواتین کی اسپیسیفک جو سٹنگ ہے وہ مختص بھی کی گئی بھی ہے, اس کو بنایا بھی گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہر چیز میں دیکھیں, آپ یہ کہیں کہ اگر ہم ہر چیز پہ پالیسی لے آئیں تو میں سمجھتی ہوں پاکستان از آلریڈی ویری اوور لوڈیڈ ود سو مینی لیجسلیشن. وی نیڈ ٹو کم اپ ود بیہیویئرل چینجز. ہمیں سوسائٹی میں چینجز کی, اپنے بیہیویئرز میں چینجز لے کر آنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسپیکٹ کتنی دیتے ہیں, ہم کیئر کتنی کرتے ہیں, ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی خاتون ہے یا بزرگ عورت ہے یا بچی ہے تو ہم اس کو کیسے دیکھیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اٹس آل کارما. اگر آپ آج کسی کے ساتھ اچھا اور بہتر کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. سو آئی تھنک اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اپنے بیہیویئرل چینجز میں چینج لے کر آنے کی ضرورت ہے. دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنج, کیونکہ اب جس طرح ہم ای اکانومی کی بات کر رہے ہیں, پولوشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں پولوشن کو کم کرنا ہے, فیول کی بات کرتے ہیں ایکسپینس, تو وی نیڈ ٹو شفٹ ٹوورڈز مور آن دا پبلک ٹرانسپورٹیشن. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی جو حکومت ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہے, اور ایس ڈی جیز کے ایلیمنٹ سے میں ضرور کہوں گی کہ وی آر فوکسنگ اے لاٹ آن اٹ. روبینہ صاحبہ, جہاں ہم موبلٹی کی بات کرتے ہیں وہیں خواتین کے ایکول رائٹس میں یہ دور ہے انٹرپرینورشپ کا, تو وومن انٹرپرینورس کو آگے لانے کے لیے, ان کی مختلف صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, اس حوالے سے کیا نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے چیزیں کوئی نئی یا پرانی تو میں نہیں سمجھ سکتی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کام کیا جا رہا ہے. اور پاکستان میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ حالات جو ہیں وہ خدا نخواستہ بہت برے ہیں, کیونکہ میں جب مطلب جو اربن سوسائٹی کی میں بات کر رہی ہوں, جو پڑھی لکھی بچیاں جو جاب کرنا چاہتی ہیں بڑے شہروں میں, ان کو ایزیلی جاب ایکسیسیبل بھی ہے اور ایکول ویجز کی بھی بات ہے. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اگین, آئی میک اٹ کلیئر کہ میں رورل ایریاز یا ان علاقوں کی بات نہیں کر رہی یہاں پہ, کیونکہ بہت سارے ایریاز آج بھی ایسے ہیں جہاں پر عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں, اس طرح کی چیزیں. لیکن جو عورت باہر نکلنا چاہتی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے اس کے لیے فورمز موجود ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہم اس کے اندر وی آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ایز اے برج امنگ دوز انٹرپرینورز, چاہے وہ پھر لائک not in the only on the specific range or race of man and woman, it's when we talk about gender. تو جینڈر میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایکول اپرچونیٹیز ہوں, اور پاکستان میں سمجھتی ہوں الحمدللہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں, بلکہ مجھے تو ہر جگہ خواتین جو ہیں مردوں سے زیادہ نظر آتی ہیں, ایون ہمارے آفس میں بھی. Women play a vital role in utilization, management, conservation, exploitation of the natural sources. Sustainable urban development میں being an educator, being a کنزیومر وومن کا کیا کردار ہوتا ہے, خواتین کا کیا کردار؟ دیکھیے خواتین کا کردار تو ہر چیز میں ہوتا ہے. خواتین کا کردار تو گھر کو بنانے سنوارنے سے لے کے گلی محلے اور گھر اسکول ہر جگہ آپ کو عورت کا کردار نظر آتا ہے. صرف میں سمجھتی ہوں اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیسے اور کب اور کہاں ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جس میں ایک بات کہنا چاہوں گی, جیسے اگر ہم بات کریں اس ٹائم اربنائزیشن میں کہ عورت کا کیا کردار ہے, آپ خوبصورتی, صفائی ستھرائی سے لے کر آپ ڈیولپمنٹ میں دیکھیں, آپ آرکیٹیکٹ میں دیکھ لیں, آپ مینجمنٹ میں دیکھ لیں, وی آر ناٹ اینڈ وائی ناٹ. سو آئی بلیو خواتین کا کردار ہر جگہ پہ موجود ہے, چاہے وہ پھر ہمارے چاہے وہ عام سروسز ہوں, سول سوسائٹی میں ہوں, پولیس ہو, ایجوکیشن ہو, میڈیکل ہو, ایوری ویئر دا وومن از دیر. ایون کہ جہاز بھی اڑا رہی ہیں اور بندوق بھی چلا رہی ہیں, کھانا بھی بنا رہی ہیں اور کھلا بھی رہی ہیں, بچے بھی سنبھال رہی ہیں اور ملک کو بھی سنبھال رہی ہیں. تو آئی تھنک ٹو ڈیفائن ان اے وے اور ود ون پرسپیکٹو, I don't think so. I think woman is blessed by Allah that she is a multitasking person and she know her job well. اس کو آپ جس بھی چیز میں ڈال دیں وہ اس چیز میں رنگ بھر دیتی ہیں.
جی یقین طور پر، اور ہم نے آج خاص طور پہ ذکر کیا کہ بڑے شہروں میں اربن موبیلٹی اور پھر خواتین کے لیے موبیلٹی کی مختلف سہولیات، اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینورشپ اور پھر خواتین کا بحیثیت اینڈ یوزر اور ایجوکیٹر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں نیچرل ریسورسز کا بہترین استعمال کس طرح سے ضروری ہے. پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کون سی نئی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، کس طرح سے خواتین کو بھی آگے بڑھنا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. روبینہ خورشید عالم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ.